السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور کے ہم 7ویں باب میں چل رہے ہیں۔ 7ویں باب کا مسئلہ نمبر 18 آج ہم نے پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے۔ اگر میاں بیوی کی آپس میں صحبت ہو جاتی ہے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی قضا بھی رکھنی پڑے گی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 19، اگر مرد اپنی بیوی سے غلط راستے سے ہم بستری کر لیتا ہے تب بھی دونوں کا روزہ جاتا رہتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ مسئلہ نمبر 20، روزے کے توڑنے سے کفارہ اس وقت لازم ہوتا ہے جب کہ رمضان شریف میں روزہ توڑ ڈالے۔ رمضان کے علاوہ اگر اس نے کوئی نفلی روزہ رکھا یا کوئی بھی روزہ رکھا اور اس نے وہ توڑ ڈالا تو کفارہ واجب نہیں ہوتا، قضا واجب ہوتی ہے۔ اگر اس روزے کی نیت اس نے رات سے نہیں کی یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن حیض آ گیا تو اس کو توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا، چاہے وہ رمضان شریف کی قضا کے روزے رکھ رہا ہے تو تب بھی اس پر کوئی، اور رمضان یعنی کیا مطلب کہ اس نے رمضان کی قضا کرنی تھی، رمضان کے روزے اس نے رکھنے تھے، اس نے روزہ رکھا اور توڑ ڈالا تو اس کی وجہ سے بھی اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، بس قضا ہی دوبارہ اس پر لازم ہوگی۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 21، کسی آدمی نے روزے میں ناس لیا۔ کیا مطلب روزے میں ناس لیا؟ کہ ناک کے ذریعے سے اس نے کوئی دوائی وغیرہ یا یہ کوئی خاص چیز ہوتی ہے کہ نزلہ وغیرہ میں یہ لی جاتی ہے، یا بہرحال جس مرض میں بھی، یا کان میں تیل ڈال لیا یا جلاب وغیرہ استعمال کر لیا اور پینے کی دوائی نہیں پی، تب بھی اس کا روزہ ختم ہو گیا، لیکن صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اور اگر کان میں پانی اس نے ڈالا ہے تیل کی جگہ پر تو پھر روزہ باقی ہے، روزہ ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 22، اگر روزے کی حالت میں پیشاب کی جگہ پر کوئی دوائی وغیرہ یا تیل وغیرہ ڈالنا یہ درست نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا کر لیا تو روزہ ختم ہو جاتا ہے، صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 23، ضرورت کی بنا پر دایا وغیرہ نے یا جیسے بھی اس نے کوئی چیک اپ وغیرہ کیا اور انگلی سے اس نے اپنا کوئی چیک اپ وغیرہ کیا تو اس پر روزہ ختم ہو جاتا ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب وہ اس عمل کو دوبارہ دہرائے۔ اگر اس نے اس عمل کو دوبارہ نہیں دہرایا تو پھر صرف روزہ جاتا رہا، کفارہ واجب نہیں ہے۔ لیکن روزہ بھی اس صورت میں ختم ہوتا ہے جب یہ عمل ایک دفعہ سے دوسری دفعہ دوبارہ دہرایا۔ اگر عمل دوبارہ نہیں دہرایا تو پھر روزہ بھی ختم نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 24، منہ سے خون نکل آتا ہے، اس کو تھوک وغیرہ کے ساتھ نگل لیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر خون تھوک سے کم ہے اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہیں ہوا تو روزہ بھی نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 25، اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔
لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں جیسے شوہر بڑا غصے والا ہوتا ہے، بد مزاج ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ اگر سالن میں نمک وغیرہ کچھ زیادہ ہو گیا تو ناراض ہو جائے گا، ناک میں دم کر دے گا، تو نمک وغیرہ چکھ لینا درست ہے اور مکروہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 26، اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اور اپنے منہ میں کوئی چیز چبا کر اس کو کھلاتی ہے یا کھلاتا ہے تو یہ مکروہ ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو، یعنی اتنی مجبوری ہو کہ ایسا کرنا لازمی ہو، تو پھر وہ مکروہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 27، اگر کوئلہ وغیرہ چبا کر دانت مانجھ لیتے ہیں یا منجن سے دانت مانجھ لیتے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ اگر اس میں سے کچھ بھی حلق میں اتر جاتا ہے تو روزہ ختم ہو جائے گا، اور مسواک سے دانت صاف کرنا یہ درست ہے۔ سوکھی مسواک ہو یا تازی، اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ چاہے نیم کا مسواک ہی ہو اور وہ اس کا کڑوا پن منہ میں محسوس ہو تو پھر بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 28، کوئی عورت ایسی غافل ہوئی یا اس پہ بے ہوشی طاری تھی کہ اس سے صحبت ہو گئی، کسی نے صحبت کر لی تو اس کا روزہ ختم ہو گیا، صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے، اور مرد پر کفارہ بھی واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 29، کسی نے بھولے سے کچھ کھا لیا اور یوں سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس وجہ سے اس نے پھر جان بوجھ کر کچھ کھا لیا ہے تو روزہ ختم ہو گیا، صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 30، اگر کسی کو قے آئی ہے اور وہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر اس نے کچھ کھا پی لیا ہے مزید اور روزہ توڑ دیا، تو بھی صرف اس پر قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ مسئلہ نمبر 31 سے پڑھیں گے۔ ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔